اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یہب لمن یشاء اناثا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم بیٹی کی عظمت پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآنی آیات کی روشنی میں ایک بیٹی کو جو مقام بخشا ہے، عزت عطا فرمائی ہے، عظمت کا تاج پہنایا ہے، آج ان کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے بیٹیوں کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، بیٹیوں کی برکات کا ذکر کیا ہے، بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں ان کا ذکر کیا، بیٹیوں کی وفاؤں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ آئیے ہم قرآن مجید کو مختلف مقامات سے جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کی تیسری سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی آیہ مبارکہ جو 35 ہے، وہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسی بیٹی جس کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں آیا ہے، جن کا نام حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہے۔ اور چونکہ آل عمران جو سورہ مبارکہ ہے، عمران حضرت مریم کے والد کا نام، تو والد کے نام پہ صورت بنی ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس عظیم باپ کی عظیم بیٹی کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت مریم آپ کی والدہ نے اللہ کے حضور منت مانی کہ مولا مجھے جو کچھ بھی تیری بارگاہ کی طرف سے عطا ہوا اولاد کی شکل میں، تو میں اس اولاد کو تیری بندگی کے لیے وقف کر دوں گی، وہ ساری زندگی تیری بندگی کرتا رہے گا یا کرتی رہے گی، جو بھی اولاد ہو۔ جب یہ منت مانی تو اس کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے عرض کیا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، اے اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں، تیری بندگی کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں، تیری راہ میں اس کو وقف کرتی ہوں، فتقبل منی، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، تو بیٹا ہو تو آسانی سے اس کو اللہ کی راہ میں بندہ وقف کر دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فلما وضعتها، جب بچی پیدا ہوئی، قالت، تو ماں نے عرض کیا ربی انی وضعتها انثی، مولا یہ تو بیٹی ہے، کاش کے بیٹا ہوتا۔ دل میں خیال کیا واللہ عالم بما وضعت، اللہ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے کس کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ یہ اس کی مرضی کا سودا تھا، یہ اس کی چاہت کا معاملہ تھا، اس کی رضا کے معاملے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا وجود جو تھا اس کے پیچھے اپنی رضا کا اشارہ فرمایا۔ ان کا آنا دنیا میں رضا الہی، امر الہی تھا، مشیت الہی تھا۔ بہرحال چونکہ ماں نے منت مانی ہوئی تھی، تو ماں نے حسب منت جو عہد کیا ہوا تھا اس کے مطابق آپ حضرت مریم کو لے کے آتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس، اور جناب زکریہ حضرت مریم کے خالو تھے، یہ ان کی بھانجی تھی زکریہ علیہ السلام کی۔ عرض کیا کہ حضور میں نے منت مانی تھی اللہ کی، حضور اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید میں جو ایک جملہ ہے، کمال جملہ ہے، اور یہ کمال حوصلہ افزائی ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے بیٹیوں کی اہمیت دلانے کے لیے اور اس میں بیٹیوں کی عظمت اس کے دل میں بٹھانے کے لیے کیا خوب ارشاد فرمایا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ۔ حضرت مریم کی والدہ کو اللہ رب العزت نے گویا یہ پیغام دیا کہ یہ جو بیٹی تجھے ملی ہے نا، اس کی برابری بیٹا بھی نہیں کر سکے گا۔ یعنی جو تیرے پاس بیٹا اگر آتا تو وہ بھی اس کی برابری نہ کر سکتا۔ یہ اتنی عظمتوں کی مالک ہے، اتنی شانوں کی مالک ہے، اتنی رفتوں کی مالک ہے۔ بہرحال انہوں نے اسی طرح لا کے اٹھایا اور حضرت
زکریا علیہ السلام کے سپرد کیا. اب قرآن فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام کفیل بن گئے، حضرت مریم کی کفالت کرتے رہے. ایک حجرہ جو تھا وہ تیار کروا دیا، اسی میں حضرت مریم رہتی. شام کو آپ آتے، احوال پوچھتے بیٹی کا، مانجی کا. تو قرآن فرماتا ہے ایک دن جب باہر سے آئے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے جہاں حضرت مریم اللہ کی بندگی کرتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی تھی. تو عجیب معاملہ دیکھا جب آپ اندر داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو یہ موسم پھل پڑے ہوئے تھے. قالا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم، اے بیٹی مریم، انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا تو موسم بھی نہ تھا، آؤٹ آف سیزن پھل ہے، تو بغیر موسم کے پھل. تو حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، خالو جان یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی. اس کا مطلب یہ ہوا آیتوں کے پچھلے مضامین کو دیکھا جائے تو وہاں اللہ نے بیٹی کے عظمت کا ذکر فرمایا. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیٹی کی عظمت کو کرامت کی شکل میں اس کا ذکر فرمایا کہ وہ صاحب کرامت بیٹی تھی، کہ اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے اسے پھل عطا کر رہا ہے. جب یہ دیکھا تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے کھڑے دعا فرمائی کہ مولا مریم کو بے موسم پھل مل رہے ہیں. دل میں خواہش طلب تھی اولاد کی کہ میرا تو وقت گزر چکا ہے مولا، مگر تیری بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں. اس جگہ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی. جب دعا مانگی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے ہاتھ یوں کیے تھے، ہاتھ نیچے بھی نہیں فرمائے تھے کہ فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، ابھی وہ محراب میں کھڑے تھے، اس حجرے میں کھڑے دعا کر رہے تھے. یصلی، ابھی دعا کر رہے تھے، کھڑے کھڑے دعا فرما رہے تھے کہ اللہ نے نقد و نقدی سودا عطا فرمایا اور پیغام بھیج دیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا مبارک ہو. فرشتہ آ کے پیغام دیتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کر رہا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ ساری برکتیں اس حجرے کی تھی. اور حجرہ کس کا تھا؟ ایک بیٹی کا تھا جو صاحب کرامت تھی، صاحب عظمت تھی، صاحب رفعت تھی، صاحب طہارت تھی، جس کو اللہ پاک نے نوازا تھا، مقام سے نوازا. تو یہ قرآن مجید کا ایک پہلو تھا. اب ہم قرآن مجید کو ایک اور مقام سے پڑھتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جس کا تعلق سورہ قصص کے ساتھ ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے ایک بیٹی کا تذکرہ فرمایا، اور کیا کمال کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کی والدہ پریشان ہوتی ہے، فرعون بچے قتل کروا رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پیغام بھیجا. وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف پیغام بھیجا ان ارضعی، اے موسیٰ کی والدہ تو اپنے لال کو دودھ پلا، اس لال کے بارے میں تو فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ ہمارا معاملہ ہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر اس کے متعلق تجھے خوف محسوس ہو، فَأَلْقِهْ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ پیغام ملا تو ماں ہوتی ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے ایک ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈالے. تو اللہ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، اسے کچھ نہیں ہو، اس کا تحفظ ہم کریں گے. ان رادو الیکی وجاعلہ من المرسلین. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر دریا میں بہا دیا ان کو. اب ذرا کردار دیکھیے ایک بیٹی کا، ایک بہن کا. عورت جو ہے ہر روپ میں اللہ نے اس کو عظمت عطا کی. ماں کے روپ میں ہو تو قابل عظمت ہے، بہن کے روپ میں وہ قابل عظمت ہے، بیوی کے روپ میں وہ قابل عظمت ہے، بیٹی کے روپ میں وہ قابل عظمت ہے. اور یہ ساری عظمتیں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان بھی فرمائی. آپ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت ہاجرہ کے دو عظیم کردار، دو عظیم جہات ہیں ان کی ہستی کی ایک مقام پہ جو ملتی ہیں، با کمال زوجہ اور بے مثال والدہ. یعنی آپ نے بیوی ہونے کا بھی حق ادا کیا اور آپ نے ماں ہونے کا بھی حق ادا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر آپ نے شکوہ نہیں کیا، شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری، آپ نے سر خم تسلیم کیا. اور پھر
بحیثیت ماں جب آپ نے اپنی وفا نبھائی تو آج تک دنیا اس وفا کو سلام نہیں کر رہی، ان کا تذکرہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو اتنا عروج بخشا ہوا ہے، آج تک ان کی یادیں منائی جا رہی ہیں، اور ان کی یاد عمرے کا بھی حصہ ہے، حج کا بھی حصہ ہے۔ یہ عظمت ہے عورت کی، یہ شان ہے عورت کی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بہا دیا ان کی والدہ نے، تو قریب ان کی بہن کھڑی تھی۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور یہ قرآن پاک کا 20واں پارہ ہے، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ وقالت لأختہ قصیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ بیٹے اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے۔ وہ بیٹی تھی، بہادر تھی، شجاعت والی بیٹی تھی۔ ایک طرف پتا بھی تھا فرعون کی خطرات کے سائے منڈلا رہے ہیں، ہر طرف اس کی ظلم بربریت کا دور دورہ تھا، ہر طرف اس کا شہرا تھا، یہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ ظالم کی حد میں جا کے اپنے بھائی سے وفا کرنا، اور ظالم کی حد میں جا کے اپنے بھائی کا ساتھ دینا، ایسی باکمال بیٹی، ایسی عظیم بیٹی، قرآن آج تک اس وفا کو سلام پیش کر رہا ہے، اس وفا کا تذکرہ کر رہا ہے، قاریوں کی زبان پہ اسی وفا کے تذکرے ہیں۔ اور اگر تاریخ کا ایک اور موڑ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک اور بھی ہمشیر تھی، بے مثال بیٹی بھی تھی اور بے مثال بہن بھی تھی۔ بیٹی کس کی ہے؟ مولا کائنات کی۔ بیٹی کس کی ہے؟ بطول زہرا کی۔ اور ہمشیر کس کی ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ تو جس نے مصر کی دھرتی پہ وفا کا حق ادا کیا ہے، اس ہستی کو ہمشیر موسیٰ کہتے ہیں۔ جس نے کربلا کی دھرتی پہ وفا کا حق ادا کیا ہے، اسے ہمشیر حسین کہا جاتا ہے۔ بیٹیاں کتنی عظمت والی، کتنی برکت والی ہیں، اور کتنی جرت والی ہوتی ہیں کہ اپنے رشتوں کے تقدس میں اور اپنے رشتوں کی حفاظت میں بڑے سے بڑی مشکل سے ٹکرا جاتی۔ اور یہ باکمال بیٹیوں کا کردار قرآن بھی بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف تاریخ بھی بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا، یہ بھی سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں آیت نمبر 23 ہے۔ دو بیٹیاں تھیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں۔ اللہ اکبر، بابا جان بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جوان بیٹیاں اپنے بابا کی نوکری کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، بابا کا مان ہوتی ہیں۔ بابا کے لیے بیٹیاں ایک شہزادیاں ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید ان کا تذکرہ کر رہا ہے، کس دور کی بیٹیاں تھیں، یعنی یہ عہد موسوی کی بات ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں باہر پانی بھرنے گئیں، تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پہ چلتے چلتے آ گئے، بکریاں چراتے چراتے آ گئے۔ مدین کا علاقہ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور دو جوان لڑکیاں ہیں قریب کھڑی ہیں، شرم و حیا کی پے کریں، عفت کی پے کریں، عظمتوں کی پے کریں۔ قریب کے پوچھا، بھائی تم جوان ہو کر باہر تم پانی کیوں بھرنے آ رہی ہو؟ تو اب جو انہوں نے جواب دیا، قرآن پاک نے اسے آج تک محفوظ رکھا۔ جواب کیا دیا؟ ابو نا شیخ کبیر، ہمارا بابا بزرگ ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اور ہم تو بابا کی نوکری کر رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں۔ تو خدمت گزار بیٹیوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے انعام سے ایسے نوازا کہ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، ان بیٹیوں کی خدمت کو سلامی دی جاتی رہے گی۔ آخر پر میں اس عظیم بیٹی کا تذکرہ ضرور سمجھوں جن کے شان میں اللہ رب العزت نے مختلف قرآن مجید کی آیات اتاری۔ اور اگر قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو ایک بیٹی تو وہ ہے جس کے نام پہ قرآن کی سورت بنی، اور حضور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ بظاہراً ان کے نام پہ سورت نہیں بنی ظاہراً، لیکن ان کی عظمت، ان کا مقام اتنا اعلیٰ اور بالا ہے، اتنا رفع ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضرت مریم کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، نام تو آیا ہے، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان کیا ہے؟ تو ایک بڑا پیارا میں جملہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے انہیں حضرت مریم کہتے ہیں، اور جن کے گھر میں قرآن اترا ہے ان کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ حضرت مریم بھی شان والی ہیں، مگر حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے اس کو اگر دیکھیں تو جن کے گھر میں صرف نبوت تھی، حضرت مریم کے گھر میں صرف نبوت تھی، یعنی آپ کا بیٹا اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک نسبت ان کے گھر میں تھی۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں کہ جن کے گھر میں نبوت بھی ہو، ولایت بھی ہو، امامت بھی ہو، یعنی نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، ولیوں کے سردار کی زوجہ ہے، اور شہیدوں کے سردار کی اماں ہے، امامت کی پیکر کی اماں ہے، تو اس ہستی کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کوثر، اس میں مفسرین نے بے شمار تفسیر اس کی تفاسیر بیان فرمائی ہیں، کوثر سے مراد کیا ہے، اور بعض اہل محبت نے اس کی تفسیر یہ بھی فرمائی ہے کہ کوثر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کی کثرت عطا فرمائی، اور طہارت کی کثرت جب وجود کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اس کو بطول زہرا کہا جاتا ہے، جو کثرت طہارت کی مالک ہے، کثرت محبت کی مالک ہے، کثرت قربت کی مالک ہے، اور کثرت اولاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک آپ کی بیٹی سے چلی ہے، قیامت تک کے لیے آل محمد کی محافظہ کو سیدہ بطول زہرا کہا جاتا ہے، یہ سبب کامل کو سیدہ بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں آپ کو سادات ملیں گے، اور سادات کی کثرت کیا ہے کہ ان کی اماں جو کوثر ہے، تو جن کی بیٹی کو اللہ کوثر فرماتا ہے اس ذات کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے قیامت تک امت کو ایک پیغام بھی دیا، ایک فکر بھی دی کہ جب بھی سیدہ کائنات اپنے بابا کے حضور حاضر ہوا کرتی تھی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے استقبال کرتے تھے، سیدہ کائنات کا استقبال کھڑے ہو کے، اور قیامت تک کی بیٹیوں کو آقا علیہ السلام نے عظمت کا وہ تاج بخش دیا ہے۔ اور پھر کیا کمال ہے، کبھی کبھی یوں فرمایا کرتے تھے فدا کہ ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میری ماں اور میرے بابا قربان ہو جائے۔ بیٹیوں کو اتنے بڑے اعزازات سے نوازنا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا اسلام پیغام یہ دیتا ہے، بانی اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ بیٹیوں کی تکریم کرو، بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کو محبت دو، اور بیٹیوں کو اس طرح کے یعنی رویوں سے یاد رکھو جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو ہمیشہ کے لیے عزتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک کے حضور گزار ہیں، اللہ پاک تمام بیٹیوں کو سلامتی عطا فرمائے، اور ہر بیٹی کے اللہ پاک خیر فرمائے۔ ہما علیہ الا البلاغ۔